ایک سکون ملے گا، قلبی سکون اور قلبی تسکین ہم اپنے آپ میں محسوس کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ امت میں جو بھی برائیاں، جو فتنے، جو فساد، جو حادثات، بلیات اور پریشانیاں ابھی آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جی مولانا بتائیے، دعائے انس کے تعلق سے بنگلور شہر کے کئی سارے علماء نے ان کی رائے پیش کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا دعائے انس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے انس یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو اس تعلق سے کوئی رائے پیش کرنا یا کوئی اس تعلق سے تائید کرنا یا تصدیق کرنا، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہے اور تعلیم بھی دی ہے، اور میرے اور آپ تک یہ دعا پہنچنے کے اہم جو ذریعہ بنے ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ ایک دعا نہیں بلکہ 24 گھنٹے میں اور اسی طریقے سے سفر حضر میں اور انسان کی جو بھی کیفیت اور جو بھی حالت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعائیں بتائے ہیں۔ جس طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی دعا بتائی، سوتے ہیں سونے کی دعا بتائی، اٹھنے کی، کھا کر فارغ ہو جانے کے بعد کی دعا بتائی، اور ان دعاؤں میں برکتیں بھی رکھی ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دعائیں بتائی ہیں ان کا جب ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اپنے کاموں میں عجیب و غریب نورانیت ہم کو محسوس ہوگی، اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہ کام جو ہمارا نہیں ہو رہا تھا بڑی آسانی کے ساتھ الحمدللہ وہ کام مکمل بھی ہو رہا ہے، اور ایک سکون ملے گا، قلبی سکون اور قلبی تسکین ہم اپنے آپ میں محسوس کریں گے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی دعا کے بارے میں جگہ بجگہ ارشاد فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ الدعاء سلاح المؤمن، فرمایا کہ دعا یہ مومن کے لیے ہتھیار ہے، دعا یہ مومن کے لیے ہتھیار ہے، جیسے کہ مجاہد کے لیے جنگ میں ہتھیار ہوا کرتا ہے لڑنے کے لیے، تو ایک مومن کے لیے 24 گھنٹہ جو بھی اس کی صبح شام گزر رہی ہے ان میں ہتھیار اس کے لیے دعائیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتائی ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے دعائے انس کے بارے میں، میں یہ کہتا ہوں کہ دعائے انس یہ ہر گھر میں اس کے پڑھنے کا اور پڑھوانے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو یہ دعائے انس یاد رہنی چاہیے۔ دعائے انس کا پس منظر بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اپنے خادم سے کہ حضرت انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہمارے اس استبل میں لے جاؤ جہاں میرے عمدہ قسم کے 300 گھوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا حضرت انس کو وہاں لے جایا گیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو ان گھوڑوں کو دیکھ کر کے واپس پھر تشریف لائے، حجاج بن یوسف کے پاس بیٹھے۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میرے گھوڑوں کو آپ نے دیکھا، اس کا انداز تنزیہ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھدا قسم کا جملہ اس نے استعمال کیا، کہا کہ انس کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خود آپ علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے دیکھے تھے؟ دیکھو میرے پاس کتنے عمدہ قسم کے گھوڑے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ غضبناک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ دیکھو لوگ گھوڑے 3 طرح کی نیت سے پالتے ہیں، ان کی جو نیتیں ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ اس گھوڑے کو وہ میدان جنگ میں استعمال کریں گے، اس سے اسلام کی خاطر لڑائی لڑیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھوڑا جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا جو لید ہے، گوبر ہے، کھال ہے، بال ہے، یہ سارا کا سارا کل میدان محشر میں ترازو میں تولا جائے گا، اور مجاہد کو اور جس نے اس گھوڑے کو پالا ہے اس کو اس کے برابر ثواب بھی دیا جائے گا، نجات کا گویا کہ ذریعہ بنے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور دوسری قسم وہ ہے، دوسرے لوگ وہ ہیں جو اس نیت سے پالتے ہیں کہ
سواری کے لیے، تو جو لوگ سواری کے لیے گھوڑوں کو پالتے ہیں تو ان کو نہ ہی ثواب ہے اور نہ ہی عذاب ہے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں اس نیت سے گھوڑوں کو پالتے ہیں کہ فخر کرنے کے لیے، تکبر کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ گھوڑوں کو پالتے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں اے حجاج، اس میں تم داخل ہو، اور تمہاری نیت بھی شہرت کی ہے، تکبر اور انانیت کی ہے اور چرچے کی ہے۔ حجاج بن یوسف کو بھی غصہ آ گیا اور کہنے لگا اے انس، اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ وہ کچھ کر گزرتا کہ آپ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کیونکہ خادم رسول تھے، خادم نبی تھے، اسی لیے میں آپ کی رعایت کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حجاج بن یوسف تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کلمات کو سیکھ رکھا ہے، ایسی دعا کو سیکھ رکھا ہے کہ میں وہ صبح شام پڑھ لیتا ہوں، اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ کی حفاظت میں رہتا ہوں، لہٰذا تم میرا ایک بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا تو حجاج ابن یوسف بہت تعجب کرنے لگا اور مبہوت ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، منڈی کو سر کو نیچے کر لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو اونچا کیا، اٹھایا اور کہنے لگا اے انس، اے ابو حمزہ، آپ مجھے وہ دعا سکھا دیجئے، وہ کلمات سکھا دیجئے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ تم اس لائق نہیں ہو، اس قابل نہیں ہو کہ تم کو میں وہ دعا سکھاؤں، لہذا حضرت انس نے ان کو وہ دعا نہیں سکھائی۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا وصال کا، تو ان کے جو خادم خاص تھے انہوں نے کہا ان کے خادم سے حضرت انس نے کہا بتاؤ تمہیں کیا تحفہ چاہیے، اس آخری وقت میں میرا آخری وقت ہے وصال کا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، لہذا میں تمہیں کیا گفٹ میں تحفے میں پیش کروں؟ تو ان خادم خاص نے کہا کہ مجھے دنیا کی کوئی مال و متاع نہیں چاہیے، بس مجھے وہ دعا سکھا دیجئے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور حجاج ابن یوسف نے اس کا مطالبہ بھی کیا تھا، آپ نے حجاج ابن یوسف کو نہیں بتایا تھا، وہ مجھے آپ سکھا دیجئے۔ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم خاص کو یہ دعا بتائی تھی، اور حضرت انس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی یہ دعا صبح شام پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھ لے یا شام پڑھ لے، انشاءاللہ وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، تمام شرور و فتن سے، جادو ٹونے سے، مشکلات سے، آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہے گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے فیض بھائی میرے دوست بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں، بہت دنوں سے الحمدللہ ہمارے تعلقات ہیں۔ شیواجی نگر میں ان کا مکتبہ بھی چلتا ہے، کتابوں کی الحمدللہ وسیع وعریض عمدہ قسم کی کتابیں ان کے یہاں دستیاب بھی ہیں، مل جاتی ہیں، تو یہ مکتبہ چلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک اہتمام کیا پورے شہر میں ہر گھر میں پہنچانے کا کہ دعائے انس ہر گھر میں کس طرح پہنچ جائے، اور ہر فرد، ہر ہمارا دینی اسلامی بھائی اور ہماری مائیں اور بہنیں اس دعا کو پڑھنے والے کیسے بن جائیں۔ تو انہوں نے اس کا ایک نظام چلایا، شہر میں یا ہر مسجد میں جاتے ہیں الحمدللہ، اور جمعہ کے بیان میں اس کا اعلان کرواتے ہیں، اور عمدہ فریم انہوں نے اس دعا کا بنایا ہے، عمدہ فریم میں اس کو پیک کر کے یہ تقسیم کرواتے ہیں، کچھ مناسب اس کا انہوں نے ہدیہ رکھا ہے۔ میری گزارش ہے ہر ماں بہن سے، مرد و خواتین سے کہ وہ اس دعا کو حاصل کریں اور اپنے گھروں میں اس کے ورد کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فیض بھائی کو اور ان کے جو بھی جملہ معاونین ہیں تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ امت میں جو بھی برائیاں، جو فتنے، جو فساد، جو حادثات، بلیات اور پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زکریا القاسمی ہے، میں یہاں خطیب ہوں مسجد عرفات کیار پورم میں، اور بذات خود میرا ایک دارالافتاء بھی چلتا ہے الحمدللہ، مقامی دارالافتاء ہے جس کا نام ہے دارالافتاء مجلس تحقیق اسلامی بنگلور، میں اسی کی تحت خدمت کرتا ہوں۔